بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اصول فقہ میں آج ہم حاکم کی بحث پڑھنے والے ہیں، اور میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں اس کو تفصیلاً جو ہے نا آپ کو پڑھاؤں، یعنی بہت سی اور جو ایکسٹرا چیزیں ان کو ایڈ کروں، لیکن ٹائم پیریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے سال کا اختتام جلدی ہو جانا ہے، میں نے کہا یہ سلیبس ہم کور کر لیں، پھر اس پہ نا کچھ اضافی چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہت ہی اہم بات ہے، اور اس میں بہت سے سوالات ہیں جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں اہل علم سے، مدارس میں پڑھنے والوں سے، یا جو لوگ دینیات کی اسٹڈی کرتے ہیں ان سے اس طرح کے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں، تو ان کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے، تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ نے مکمل جو چیپٹر ہے، جب آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو اچھے طریقے سے وہ جو چیپٹر ہے وہ سمجھ بھی آ جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا۔ علم اصول فقہ کہاں سے ہم چلے تھے؟ حکم سے۔ تو حکم کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے پڑھ لی، حکم کیا ہوتا ہے، اور حکم کی جو کائنڈز ہیں، حکم تکلیفی، حکم وضعی، وہ کیا ہے، وہ ساری پڑھنے کے بعد اب حکم کس نے دینا ہے؟ تو ظاہر بات ہے حکم دینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ضروری ہے نا، اب ایسے تو نہیں ہے کہ حکم کے خود بخود وجود میں آ جائے گا۔ تو حکم دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے حاکم، ٹھیک ہے۔ اب حاکم کا جو کنسیپٹ ہے، کویسچن یہ تھا کہ حاکم کا جو کنسیپٹ ہے حکم دینے والا، وہ صرف گاڈ تک ہے، خدا تک ہے، یا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ ہماری جو عقل ہے اس کو بھی ہم حاکم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ذہنی طور پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو آیا یہ جو فیصلہ ہے ہمارا، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق انسان کو مکلف بنایا جا سکتا ہے؟ سمپل لفظوں میں بھی بتا رہا ہوں، ابھی یہ ساری چیزیں نیچے آنے والی ہیں، یا کہ گاڈ ہی ہمیں بتائے گا، خدا ہمیں بتائے گا، اللہ ہمیں بتائے گا، ایشور ہمیں بتائے گا کہ یہ چیزیں کرو اچھی ہیں، یہ چیزیں بری ہیں؟ یہ مین کویسچن تھا۔ تو یہ جو نظریات ہیں نا، یہ ود دا پیسج آف ٹائم بہت سے کویسچن پیدا ہوئے اور یہ ڈیولپ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، سمپل چل رہی ہوتی ہے، پھر باہر سے ایک چیز آتی ہے۔ اب مسلمان نے جیسے جیسے ترقی کی اور عرب جو ہیں وہ اجموں کے ساتھ ملے، اجمیوں کے ساتھ، اور پھر انہوں نے یونانیوں کی جو نظریات ہیں ان کو ٹرانسفر کیا، ٹرانسلیٹ کیا، فلسفہ، منطق وغیرہ، اور باہر کی دنیا میں بھی آئے، ادھر ہندوستان میں بھی مطلب پہنچے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں جزوی طور پہ، وہ تو اس کے بعد کی بات ہے جب یہ چیزیں، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ کن لوگوں نے یہ نظریات بنائے اور ان کا جو دور ہے وہ کب کا ہے، ابھی پڑھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا، پھر سوالات پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس کا جو ان کے جوابات جو ہے نا وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاکم الذی یصدر عنہ الحکم، حاکم وہ ہوتا ہے جس سے حکم صادر ہوتا ہے، سمپل ڈیفینیشن ہے۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ حکم دینے والے کو۔ اب حکم کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یعنی سمپل لفظوں میں وہ باتیں جن کا تعلق مکلف کے ساتھ ہے۔ حکم وہ ہے، وہ باتیں جن کا تعلق مکلف کے ساتھ ہے، یا تو براہ راست ہے، کرنے نہ کرنے کے ساتھ ہے، یا پھر بالواسطہ ہے۔ یہ میں سمجھاتا ہوں، ڈیفینیشن میں پیچھے میں نے سمجھایا تھا، یہ میں سمپل لفظوں میں بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ براہ راست ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، بالواسطہ ہے، یعنی وہ ایک چیز کو سبب بنا دیا، شرط بنا دیا، معنی بنا دیا۔ تو یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین طلباً، طلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس کا تعلق مکلف کے افعال کے ساتھ ہے، طلباً طلب ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا، تخییراً اختیار ہے، آپ کریں یا نہ کریں، وضعاً وضع کیا گیا ہے، یعنی ایک چیز کو سبب بنا دیا گیا کہ اگر یہ چیز ہوگی تو پھر اس کے وجہ سے فلاں چیز ہوگی، سبب مسبب تک لے جائے گا، شرط بنا دیا گیا ہے، معنی بنا دیا گیا، یہ چیز ہوگی پھر فلاں چیز نہیں ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں حکم۔ اور ہم نے حکم کے اوپر فوکس نہیں کرنا، یہ تو ضمن میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے حاکم پہ۔ اب یہاں پہ کویسچن یہ پیدا ہوتا تھا، اختلاف العلماء فی مسئلتین، دو مسئلوں میں اختلاف ہو گئے جو مین مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ حاکم کے حوالے سے، حل احکام اللہ لا تعرف الا بواسطۃ رسلہ، کیا اللہ تعالیٰ کے احکام لا تعرف نہیں پہچانے جاتے الا بواسطۃ رسلہ، مگر اس کے پیغمبروں کے واسطے سے ہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں یہ خدا کے احکامات ہیں، یہ خدا کی ہدایات ہیں، کیا پیغمبروں کا ہونا ضروری ہے؟ او یمکنو، او
یمکن للعقل ان یستقل بادراکہا، یا کہ عقل کے لیے ممکن ہے کہ وہ آزاد ہو ان احکام کے ادراک میں، جاننے میں۔ اگر خدا ہمیں احکام نہیں دیتا، ہدایات نہیں دیتا، تو کیا ہماری یہ جو عقل ہے اس کی مدد سے ہم آزادانہ طور پہ مستقل سوچ سکتے ہیں؟ آزادانہ طور پہ عقل جو ہے وہ مطلب ہے ان کی دریافت کر سکتی ہے ان احکامات کی؟ یہ ایک مسئلہ، ٹھیک ہے؟ یعنی آیا پیغمبروں کا آنا ضروری ہے، یا کہ عقل کے ذریعے ہم ان ہدایات تک پہنچ سکتے ہیں؟ عقل کے ذریعے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، حل یکون ذالک الادراک مناط التکلیفی وما یتبع من ثواب وعقاب، آیا وہ جو ادراک ہے اس کو تکلیف کا مدار بنایا جائے گا؟ حل یکون ذالک الادراک، آیا ہوگا وہ ادراک تکلیف کا مدار، مکلف بنانے کا مدار؟ مجھے پتہ چل گیا فلاں کام اچھا ہے، اب آیا میں اسی کو کروں یہ مکلف ہوں؟ اور مجھے پتہ چل گیا، عقل سے میں نے سوچا، مجھے گاڈ نے نہیں بتایا، خدا نے نہیں بتایا، میں نے غور کیا، مجھے پتہ چل گیا یار وہ کام اچھا نہیں ہے، اب آیا کیا میرے لیے ضروری ہے اس کام کو ترک کرنا؟ یہ کویسچن ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حل یکون ذالک الادراک مناط التکلیف وما یتبع، اور جو چیز اس کے پیچھے آتی ہے، ثواب و عقاب، سزا۔ ظاہر بات ہے اچھا کام آپ کریں گے تو آپ کو، اور برا کام کریں گے تو آپ کو سزا۔ یہ دو مسئلے تھے۔ اب اس میں اقوال العلماء، میں نے کہا ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یس، اب یہ ٹائم پیریڈ یہ دیکھنا یہ کیسے ایک فلو کے ساتھ، اس لیے ٹائم پیریڈ بھی ان کو اسٹڈی کیا کریں۔ اب 632 میں ہمارے پیارے پیغمبر ان کی وفات ہوتی ہے 632 میں۔ اب وہ ذہن میں رکھنا 632 عیسوی، اب اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد یہ لوگ آئے اور پھر یہ چیزیں ڈیولپ، اور آج آپ پڑھ رہے ہیں۔ الاول ان فی الافعال حسنا ذاتیا و قبحا ذاتیا و ادراکہما لا یتوقف علی الشرع، افعال میں ذاتی حسن خوبصورتی ہوتی ہے، و قبحا ذاتیا اور ذاتی برائی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا، اگر آپ نیوٹرل ہو کے سوچیں گے، یہ پہلے والا قول کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو لگے گا کہ یہ کام اچھا ہے، اور یا پھر لگے گا یہ کام برا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فعل جو ہوتا ہے کوئی بھی کام ہے، جیسے چیزیں ہیں نا، ابھی ان کا بھی حسن ہوتا ہے، ایک مخصوص تناسب ہو تو حسن ہوتا ہے، اور اگر وہ تناسب نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بدصورتی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو افعال ہیں، کام ہیں، ان میں بھی ذاتی حسن ہوتا ہے اور ذاتی برائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ کر، فعل کو دیکھ کر جج کر سکتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے۔ ان فی الافعال حسنا ذاتیا و قبحا ذاتیا و ادراکہما لا یتوقف علی الشرع، اور ان کا ادراک شرع پر موقوف نہیں ہے، ادراک کا دار و مدار شرع پر نہیں ہے، لا یتوقف دار و مدار نہیں ہے شرع پر، یعنی شریعت نہیں بتائے کہ ضروری آپ کو کہ بھئی یہ کام کرو، شریعت نہ بھی بتائے تو کوئی ایشو نہیں، شریعت نہ بھی بتائے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں، ہم عقل کی مدد سے جان لیں گے، ہم عقل کی مدد سے جان لیں گے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس، اچھا جی، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ہیں معتزلہ ہیں اور جعفریہ، شیعوں میں سے جعفریہ ان کا ایک گروہ وہ یہ کہتا ہے، اور معتزلہ کی بنیاد رکھنے والا جو ہے وہ واصل بن عطا نام کا ایک بندہ ہے، اس کی پیدائش 699 عیسوی میں اور وفات 748 میں ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، 632 699 صحیح ہے، 99 699 آگے 700 آ گیا، تو یہ کہ یوں کہہ لو کہ 66 کے راؤنڈ اباؤٹ اتنے سال بعد یہ بندہ، پیغمبر کے دور سے بعد یہ بندہ آتا ہے اور اس نے یہ کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، دوسرا قول یہ اس کے برعکس ہے، لیس فی الافعال حسن ذاتی و قبح ذاتی، افعال میں ذاتی خوبصورتی اور ذاتی برائی لیسا نہیں ہوتی، و ادراکہما یتوقف علی الشرع، اور ان کا ادراک، ان کا جو علم ہے، و ادراکہما حسن اور قبح کا علم، یہ اس کا دار و مدار شریعت پر ہے۔ شریعت نے کہا، شارع نے کہا، گاڈ نے کہا، حاکم نے کہا، اللہ جو ہے نا اس نے کہا یہ کام کرو،
حسن پیدا ہو گیا، نہ کرو تو برائی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ کوئی حسن نہیں ہے، ذاتی طور پہ کوئی قبو نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، وہ شارع کی وجہ سے ہے. شارع نے کہا یہ کرو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شارع نے کہا نہ کرو تو برا ہے، وہ اس کے اندر برائی ہے، اب آپ کے اوپر اوائڈ کرنا. اب یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے اشریہ نے اور جمہور اصولیوں نے. جو اصولی ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے، جو اصولی ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے. اب اشری کون سے ہیں؟ یہ ہیں ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری کے ماننے والے. اور یہ بندہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے 874 میں اور فوت ہوتا ہے 936 میں. ٹھیک ہے، اب یہ فوت ہوتا ہے 748 میں اور یہ 874 میں یہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں 748 848 848 100 سال یہ گزر گئے ہیں، پھر آگے 874 48 58 68، یعنی ایک سوا صدی کے بعد یہ بندہ یہ پیدا ہوتا ہے اور اس نے یہ نظریات جو ہے نا یہ دیے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے الثالث، وہ کہتے ہیں ان فی الافعال حسنا ذاتیا و قبحا ذاتیا. افعال میں ذاتی حسن اور ذاتی برائی ہوتی ہے، اور یہ ڈینائی کرنا کہ بھئی ہوتی نہیں ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، وَيُمْكِنُ لِلْعَقْلِ إِدْرَاكُهُمَا، اور حسن اور قبح کا ادراک عقل کے لیے ممکن ہے. آپ سوچیں گے نا، یہ مطلب ہے جہاں پہ مذہب نہیں بھی ہے وہاں بھی بہت سے لوگ یہ جو کام ہم مذہب سے لے کر وہ کہتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں نیوٹرل ہو کے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے، پڑوسی کی مدد کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، مظلوم کی مدد کرنا اچھا ہے جس پر زیادتی ہو رہی ہے، مرنے والے کو سہارا دینا اچھا ہے، غریب کو سہارا دینا اچھا ہے، صفائی کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کا مال نہیں چھیننا، ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، اور چھیننا برا ہے، چوری کرنا یہ برائی ہے، اچھا عمل نہیں ہے. آپ خود محنت کرو. افعال میں حسن ہوتا ہے اور قبح بھی ہوتا ہے. ان فی الافعال حسنا ذاتیا و قبحا ذاتیا ویمکن للعقل ادراکهما ولکن لا یلزم منه موافقۃ الشرع له. لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ شریعت بھی اس کی مطابقت کرے گی. اگر آپ ایک چیز کو سمجھ رہے ہو یہ کام اچھا ہے، آپ نے عقل سے مدد لی اور آپ نے سمجھا، اس نتیجے پہ پہنچے یار یہ کام اچھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت بھی وہی کہے گی اچھا ہے. ہو سکتا ہے شریعت کہے وہ اچھا ہے اور ہو سکتا ہے شریعت کہے وہ اچھا نہیں ہے. موٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، آپ آج کل جیسے شور ہے، مثال دے رہا ہوں، اگرچہ وہ ہر چیز کے ہوتا ہے نا، ڈیپلی جب آپ جائیں گے تو اس کے بہت سے جوابات بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں عورتوں مردوں کو برابر حصہ دینا یہ اچھا ہے، برابر وراثت میں حصہ دینا، شیئر دینا، ایکول شیئر، یہ اچھا ہے. اور یہ ظلم ہے، آپ عورتوں کو کم حصہ دیتے ہو، وراثت میں کم دیتے ہو. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ عورتوں کو ان کے مردوں کے مقابلے میں عموماً، اگرچہ بعض مسائل میں عورت مرد برابر ہیں، عموماً نصف دو، آدھا دو، اور یہ اچھا ہے. ظاہر بات ہے شریعت کے مطابق تو وہ اچھا ہے نا. اب شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک آئلی، ایک فیملی کا ایک سسٹم ہے، شریعت نے اس کو مد نظر رکھا. مطلب اب آپ ہولسٹیکلی ایک کیا کہتے ہیں جامع انداز میں آپ چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو، اور آپ اس میں سے ایک جز کو نکال کے اور سیاق و سباق سے ہٹا کے اب آپ جب پریزنٹ کرتے ہو تو کام خراب ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ الف نے بے کو تھپڑ مارا، آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا، بتاتے نہیں ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تھپڑ کیوں مارا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جسٹ اگر وہاں سے آپ سٹوری کا آغاز کریں گے پھر کام خراب ہو جائے گا، الف نے بے کو تھپڑ مارا. لیکن پوری جب بات بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھئی واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے اور اس نے تھپڑ مارا اور درست کیا اس نے، اور بے کو تھپڑ کھانا چاہیے تھا. صحیح ہے. وَلَٰكِن لَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لَهُ. الماتریدیہ کہتے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ الماتریدیہ. اور یہ کس کے ماننے والے؟ ابو منصور محمد بن محمد الماتریدی کے. اور یہ بندہ کب پیدا ہوتا ہے؟ 853 میں. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ 874 میں. 53 63 73 21 سال بعد میں یہ والا درمیان والا بندہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دور کے ہیں، ان کا دور
ٹھیک ہے، دور ایک ہی ہے نا، ایک بندہ وہ 15 سال کا ہے، ایک 30 سال کا ہے، ایک 45 کا ہے، ایک 15 کا ہے، تو وہ نظریات ایک ہی مطلب دور میں ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اب یہ مین ہے جی، یہ مین ہے۔ اب اس میں سے راجے کون سا ہے، ظاہر بات ہے ہر رائٹر لکھنے والا اپنی رائے بھی دیتا ہے، اب یہ اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہیں گے یہ راجے ہے، بہت سے لوگ کہیں گے یہ راجے ہے، اس نے کہا یہ والا راجے ہے، الراجے عند المصنف، میں نے لکھنا تھا یہاں پہ، میں بھول گیا ہوں، صحیح۔ اب ادھر اب یہ جو اقوال ہیں، یترتب علی الخلاف ما یاتی، دو باتیں مندرجہ ذیل اس پر مرتب ہوتی ہیں، اوپر جب آپ نے اقوال ابھی جو پڑھے ہیں ان پر دو باتیں مرتب ہوتی ہیں، کون سی؟ مثلا من لم تبلغہ دعوت الاسلام، وہ لوگ جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، یا پھر دعوت الرسل علی وجہ العموم، یا عام طور پہ پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، ان کا کیا حکم ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ مکلف تھے یا کہ نہیں تھے؟ جب آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو آپ خود ہی جواب دے دیں گے ان اقوال کی روشنی میں۔ اس نے لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں لکھا، اس نے لکھا ہوا نہیں یہ تفصیلات، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا۔ اب ان کے مطابق افعال میں حسن قوت ذاتی ہے، شرع پر دار و مدار نہیں ہے، لہذا ان کے مطابق وہ لوگ مکلف ہیں۔ اگر کوئی بندہ برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، اس کے اوپر بھی حاکم خدا نہیں، اس کے پاس حاکم یہ عقل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک چیز، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہوتا، ان کے مطابق مکلف نہیں ہے، ان کے مطابق بھی مکلف نہیں ہے، صحیح ہے۔ ایک گروہ کے مطابق ایسے لوگ مکلف ہیں، اور دو گروہوں کے مطابق ایسے لوگ مکلف نہیں ہیں۔ بعد اب ورود شریعت الاسلام لا خلاف بین العلماء، اسلام کی شریعت آ گئی ہے اور میں سے پہنچ گیا، اب اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں ایسے لوگ اب بھی پاسبل ہیں، ممکن ہیں، جو انسانی معاشروں سے دور رہتے ہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ہمارے عزیزوں میں، جو دور دراز کے باہر ٹاریاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گاؤں میں جانا ہی کام ہے، ادھر ایجوکیشن بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، بس پٹھے پا دیتے ہیں، جانور پالے، ٹھیک ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ایسے لوگ جو ہیں، اب یا پھر چلو آپ کہیں گے وہ تو گاؤں کے پاس ہیں، بہت سے لوگ جناب دریاؤں کے کناروں پہ رہ رہے ہیں، یا بہت سے ایسے ماحول میں کہ کسی کا کام کرتے ہیں، ان کے غلاموں کی طرح زندگی ہے، ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دور دراز انہوں نے کہیں کام پہ لگایا ہوا ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھو پاکستان کس نے بنایا، آگے سے وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو وہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا، سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، کویسچن یہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہے۔ اب یہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ ریاست اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، جو لوگ معاشروں کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلے ہیں۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ جنگلات میں رہنے والے ہیں، بہت سے لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے معاشروں میں رہتے ہیں جہاں پہ گاڈ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مذہب کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور یہ جو پابندیاں ہم دیکھتے ہیں اور یہ سارا کچھ یہ ادھر ہے، وہ سیپریٹ معاشرے، آپ وہاں پہ جائیں گے آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ جیسے یہ دنیا چھوٹی ہماری بٹی ہوئی ہے نا، ہاں جی، یہ نقاب پوشوں کا علاقہ ہے، یہ جناب نقاب کے بغیر والوں کا علاقہ ہے، ڈریسنگ ہمارے الگ الگ، ٹھیک ہے، ہمارے نظریات، کوئی بھائی صاحب پگڑیوں والے ہیں، کوئی رومالوں والے ہیں، کوئی ٹوپیوں والے ہیں، کوئی ننگے سر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بٹی ہوئی ہیں، ایسے اوور آل دنیا بھی بٹی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حاکم والی بحث کا جو ہے نا یہ خلاصہ ہے، اور میں کہتا ہوں میرا خیال ہے اگر آپ نے یہ توجہ سے سن لی ہے اور یہ چیزیں، حاکم کے اوپر بندہ بہت کچھ لکھ سکتا ہے، جب آپ پڑھ لیں گے اس کو، سبق کو مزید پڑھ لیں گے تو چیزیں مزید پختہ ہو جائیں گی۔ ہاں اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے یا کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہے یا نہیں سمجھ آتی، آپ مجھے بتا دیں، میں اس کا ایکسپلین مزید کر دوں۔